بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مختصر سی ویڈیو آپ نے اس کو آخر تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہونے والی ہے۔ یہ ڈاٹا سپریئر ہے، یہ باٹل ہے، اور اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ورکنگ نہیں کر رہا، تو 4 چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو دی تھی، اب دوبارہ اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ تو یہ زیادہ تر لوگوں کے کوشچن آتے رہے ہیں مجھے، جن کے جواب میں نے دوبارہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو اس کی جو سرفیس ہے باٹل کی، وہ میں نے پہلے دکھائی ہے، وہ بڑی پلین ہونی چاہیے۔ اگر وہاں پہ ڈسٹربنس ہے تو اس کے اندر ہوا نہیں ٹھہرتی۔ پھر اس میں ہم نے پانی لیا ہے، اس پانی کو آپ دیکھتے ہیں سپرے کر کے۔ کچھ میں فالٹ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو کرتے ہیں، نارملی تو یہ ٹھیک ہے، لیکن خود میں اس کو آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ یہ دیکھیں، یہ نوزل ہے۔ نوزل اس کی نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب آپ ہوا بھرتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ نوزل چونکہ اس کے اوپر لوز ہے، اور اس کو ٹائٹ بھی کریں تو پھر بھی اس کے اندر سے پانی گرتا ہے۔ تو اس کا سلوشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے سلوشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ اس کی پہلے تو یہ اس کو کھولیں، جہاں سے اگر یہ ایسی لیکیج ہے، اور آگے نوزل سے بھی ہے، پیچھے پلاسٹک کی نوزل سے بھی ہے، یہ تقریباً پانی گرتا رہتا ہے۔ یا آپ اگر میڈیسن ڈال رہے ہیں تو میڈیسن آپ کی ضائع ہو جاتی ہے، تو مزہ نہیں آتا، پھر اس میں سے ہوا بھی خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو اتاریں آپ سمپلی، اور یہ جو اس کا جس کے اوپر یہ پلاسٹک کی نوزل اوپر جو چوڑی بنی ہوئی ہے، اس پہ جب چڑھائی جاتی ہے تو اس میں سے لیکیج ہے۔ تو یہ سٹاپر کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ سٹاپر ہی مین کام کی چیز ہے۔ جو آگے جو اس کی جو تانبے کی نوزل ہے، اس کو یہ پیچھے سے یہ دیکھیں، یہ بٹن ہے، یہ اس کے اندر پش کر کے اندر اس کی ایئر ٹائٹ کرتا ہے اور پانی باہر نہیں آتا۔ تو اس کا بڑا فنکشن ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ تو یہ جو تھریڈ ہے، آپ نے یہ ٹیپ آج کل بڑی اچھی آئی ہوئی ہے، اس ٹیپ کو یہ سیل ٹیپ کہلاتی ہے۔ تو اس کو آپ نے 4-5 اس کے اوپر چکر لگا کر اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے آگے دیکھ لینا ہے کہ اس کا منہ بھی نہ بند ہو نوزل کا، اور اس کو چڑھا کے اس کو بہترین آپ یہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں آگے مزید اس کو کلیئر بھی کروں گا کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کر کے، اور یہ اچھے لیول پہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ آپ اس کے اوپر سٹاپر رکھ کے آپ اس کو چڑھائیں گے تو آپ کا یہ جو پرابلم ہے جو اس کا ہے، یہ جو آگے یہ جو ہوتی ہے کاپر کی نوزل ہوتی ہے، اس میں بھی لیکیج ہوتی ہے۔ نیچے یہ آپ کا فلٹر لگا ہوا ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ جو اس کے بعد جو پمپ کے آگے نوزل لگی ہوئی ہے یعنی واشر ہے، اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا پمپ پراپر کام کرے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ وہی چیز جو اس میں سے پانی گرا تھا ہوا بھرتے وقت ہی، تو اب نہیں گرا۔ اب دیکھیں چھوڑا میں نے تو یہ بالکل سٹاپ ہو گیا ہے، پانی بہترین ہے، اور یہ ریگولر چلا کے بھی دیکھ لیا، بغیر اس کے بھی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ چونکہ یہ دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مین جو پمپ ہے اس کا، یہ ڈاٹا سپریئر کا، اس کے نیچے یہ پلاسٹک کی یہ ربڑ کی نیچے واشر ہوتی ہے، اور اس کا بڑا عام رول ہے۔ بہت سارے دوست کیسے ہیں کہ ہمارے پمپ کے اوپر سے پانی آ رہا ہے یا اس میں ہوا نہیں ٹھہرتی، تو یہ مین سبب اس کا یہی ہے، یہ پانی کو بھی سٹاپ کرتا ہے، ہوا کو بھی سٹاپ کرتا ہے۔ یہ اوپر سے جب ہوا آتی ہے داخل ہونے دیتا ہے، جب واپس ہوتی ہے تو یہ آگے سے اس کو روک دیتا ہے اور واپس نہیں جانے دیتا، اس کے اندر رہتی ہے۔ اب یہ دیکھنا، میں نے اندر اس کے واشر کے اندر ایک باقاعدہ طور پر کوئی رکاوٹ ڈال دی ہے، جس طرح دوائی جم جاتی ہے یا آپ کی میڈیسن یا کچھ ہے، لیکن میں نے یہ ماچس کا ایک ٹکڑا سا اس کے اندر رکھا ہے، لیکن یہ اب ہوا نہیں ٹھہری، لیکن ان بٹوین میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا پمپ بھی صحیح ورک نہیں کر رہا، تو اس کو بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے پمپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو پمپ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل فریکوینٹ اس میں سے چلے۔ اندر سے دیکھیں اس کو تو یہ ہے تو کلیئر ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی ڈرائینس کی وجہ سے اس کے اندر وہ جو ربڑ کی واشر ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی۔ اس کو ہم کیا ہے، سمپل جیلی لگانی ہے۔
یہ جو آپ کی فٹ پہ لگا دیتے ہیں، ہاتھ پہ لگا دیتے ہیں، یہ نارمل پیٹرولیم جیلی جو ہوتی ہے یہ لگا دیں، اور اس کو پھر اس کے اندر جو پمپ والی نالی ہے اس میں اس کو کر کے آپ اس کو دیکھیں، اب یہ ایزیلی موو کرے گا۔ اس کو اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ اچھے طریقے سے جو واشر ہے اندر پراپر ہونی چاہیے، کہیں آگے پیچھے نہیں ہو، نہیں تو ہوا کا مسئلہ کرے گا۔ تو اس کو پھر جب بند بھی کرنا ہے تو اس کی باقاعدہ طور پر اس کی چوڑیاں کافی بنی ہوئی ہیں، اس کو صحیح ایئر ٹائٹ کرنا ہے۔ یہ اس کی 15-20 چوڑیاں ہیں اوپر کم از کم، تو اس کو اچھے لیول پر اوپر سے بھی اس کی ڈائریکشن برابر کر کے تاکہ یہاں سے بھی ایئر لیکیج نہ ہو، پھر اس کو کلیئر کر لیں۔ پھر اس کے نیچے جو ہے پورشن اس کے بھی اوپر تھوڑا سا جالی لگا کر اور اس کو یہ بہترین کر دیا ہم نے۔ یہ انشاءاللہ دیکھنا کہ اب بہترین یہ کرے گی، لیکن میں نے چونکہ اس کے نیچے ابھی وہ ڈالی ہوئی ہے، یہ ایک سٹک کا ٹکڑا ڈالا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہوا نہیں ٹھہرے گی، دیکھ لینا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو واشر ہے وہ جب تک اس کے پمپ کے آگے والی ہے وہ پراپر نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کام کرے گا، آپ چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھانے کے لیے صرف کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر یہاں میں نے ایک ماچس کا چھوٹا سا پیس لکڑ کا کاٹ کے تو تھوڑا سا ڈالا ہے تاکہ یہ اس کی کیا آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ دیکھیں یہ ماچس کا نیچے سے یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس کی ایئر کو نیچے سے ٹائٹ نہیں کرنے دے رہا۔ تو اسی طرح یہاں جب میڈیسن جم جاتی ہے یا اس طرح ہے تو اس کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو تھوڑی سی میں نے جالی لگائی وہ ہٹا لی، اور اس کے اندر کوئی پراپر صفائی کر کے اس واشر کو، یہ جو ربڑ واشر ہے یہ پمپ کے اینڈ پہ ہے، تو اس کو بہترین کر کے اس کو ہلکی سی جیلی لگا کے، جیلی چونکہ واٹر پروف ہوتی ہے تو یہ دیکھنا آپ کیسے کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں پمپ بھی کیسے فریکوینٹلی چل رہا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ جو تھے یہ آپ کو سمجھانے ضروری تھے، یہ بار بار دوستوں نے پوچھے ہیں۔ اب دیکھ لیں یہ بہترین چلے گی، بہترین پانی کا تھرو کر رہی ہے۔ میری ویڈیو اینڈ ہونے کو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔